انٹرسٹنگ امپورٹنٹ باتیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں ڈیجیٹل بینکنگ بہت سالوں سے آ چکی ہے اور کیش لیس اکانومی کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں۔ 11 اکتوبر کو اسٹیٹ بینک کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ڈیجیٹل بینکنگ کے ذریعے مجموعی طور پر لین دین میں کوئی 62% اضافہ دیکھا گیا، وچ از اے بگ نمبر ایکچولی۔ اور ان ٹرانزیکشنز کی مالیت ہے 74% اضافہ ہوا ہے اور 70 ٹریلین روپے تک یہ جہاں پہنچی ہیں، جس تیزی سے ڈیجیٹل بینکنگ صارفین کی تعداد میں لین دین میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آن لائن بینکنگ ایپس کے حوالے سے بھی بہت سی شکایات سامنے آتی ہیں اور جس میں اکثر شکایت ہوتی ہے کہ بھئی نہیں لاگ ان ہو رہا، نہیں ہو رہی ٹرانزیکشن، کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے معاملہ اور سروسز یا پھر ایک اماؤنٹ، ایک سرٹن اماؤنٹ ہوتا ہے وہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، بس چھوٹی چھوٹی لیکن امپورٹنٹ ایٹ ٹائمز نہیں، اکثر اوقات سروسز ان اویلیبل بھی ہوتی ہیں۔ لیکن ایک اور ایپ آئی ہے اور یہ جاری کی ہے بینک الفلاح نے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی جو الفا ایپ ہے نا، لائک دا نیم آلریڈی، یہ گیم چینجر ہے۔ اب یہ گیم چینجر کیوں ہے؟ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بینک الفلاح کے چیف ڈیجیٹل آفیسر یحییٰ خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ یحییٰ خان صاحب، ویلکم ٹو آور شو۔ پہلا کنسرن تو ہم نے آپ کو بتا ہی دیا کہ آلدو پیپل وڈ لائک، بہت سی دنیا جو ہے ڈیجیٹل بینکنگ پہ چلی گئی ہے، لیکن ایک اپریہنشن پھر سے بھی ہوتی ہے کہ کیا ہم صحیح کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، اور پھر آگے سے کوئی چیز آ جائے کہ دس از انویلڈ یا ابھی نہیں ہو سکتا تو ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ کیا کہیں گے؟ جی، تو آپ نے تھینک یو ہما اینڈ عبداللہ، آپ لوگوں نے دو چیزوں کا ذکر کیا پہلے انٹروڈکشن میں اپنے۔ آپ نے ذکر کیا عبداللہ نے کہ جی وہ ان ایکسیسیبل ہو جاتی ہے، اکثر ایپ میں ٹرانزیکشن کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ نے ذکر کیا کہ جی لمٹ ایگزاسٹ ہو جاتی ہے۔ سو جو ہم نے اینڈ آپ نے بالکل اعداد و شمار ٹھیک دکھائے ہیں اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے حساب سے کہ 62% اضافہ ہوا ہے اینڈ ان ٹرمز آف نمبر آف ٹرانزیکشنس۔ دیکھیں ابھی تک جو نیو الفا جس کا آپ عبداللہ نے ذکر کیا از اباؤٹ ٹرانزیشننگ فرام اے ٹرانزیکشنل بینکنگ ایپ، جس کے ذریعے سے آپ اور ہم سب آج تک اپنی اپلیکیشنز کے ذریعے کسی کو پیسے بھیجتے ہیں یا بل جمع کراتے ہیں۔ بٹ ڈیجیٹل بینکنگ از مچ مور دین دیٹ، بینکنگ از مور دین دیٹ۔ اگر آپ کاسٹ یور مائنڈ ٹو دا لاسٹ 30-40 ایئرس جو ہمارے بڑے تھے، اینڈ ایون when I was growing up as a child, my father used to take me to his relationship manager اس زمان میں شاہین سینٹر میں، اور جب ان کی لائف میں کوئی لائف سٹائل ایونٹ ہوتا تھا کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے یا بیٹے کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے یا گھر خریدنا ہے، he would always go and talk to someone and seek advice کہ جی مجھے بتائیں میں سیونگس کروں، بورنگ کروں، کیا کروں۔ He wouldn't go and talk to the relationship manager and say کہ مجھے بتا دیں میں نے کسی کو پیسے کیسے بھیجنے ہیں۔ وہ ایلیمنٹ ان بینکنگ، ڈیجیٹل بینکنگ میں نہیں آ سکا تھا، وہ پرسنل نہیں تھا، اینڈ ایڈوائس بھی نہیں تھی، اینڈ اپرچونیٹیز بھی نہیں تھیں ٹو میک سیونگز یا بورنگز یا انویسٹمنٹ۔ سو نیو الفا ہیز اٹمپٹڈ ٹو چینج دیٹ، دا وے وی ڈو digital banking in Pakistan, which is purely transactional. New Alpha is now about you will be able to save, invest, grow your money through multiple myriad of investments. اچھا، this is interesting. please بتائیے گا، کیونکہ ابھی تک ہم ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں یا بل جمع کرا رہے ہیں، جی ہاں ٹھیک ہے، یا پھر اگر کہیں اور انویسٹمنٹ کرنی ہے کسی فنڈ وغیرہ میں تو اس کو آن لائن ٹرانسفر کر رہے ہیں پیسے۔ So how are you giving us the opportunity to invest? You said it and you cued it perfectly. So آپ نے کہا کہ اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو پہلے آپ اس ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں اور ہم بس ٹرانزیکشن ہی کر رہے ہیں، پھر آپ کریں۔ تو اب کیا ہوا کہ ہے آپ کی آلدو فائنینشیل مینجمنٹ، بٹ آپ نے اب دو کاؤنٹر پارٹی سے بات کر رہے ہیں۔ ایک طرف بینک جو خالی آپ کے پیسے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ تو آپ پیسے کہیں کو بھیج دیں یا بل جمع کر۔ دوسری طرف آپ نے ایسٹ مینجمنٹ کمپنی سے ویسی ہی فائنینشیل ریلیشن شپ رکھی، بٹ اے ڈفرینٹ کمپنی۔ کل کو آپ کو اگر سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی اسٹاکس یا اسکرپس خریدنے پڑتے ہیں، تو آپ ایک تیسرا اکاؤنٹ کھلائیں گے بروکریج کمپنی کے ساتھ، رائٹ۔ پرسوں اگر آپ نے گورنمنٹ سیکیورٹی جس کو کہتے ہیں، جس کو ٹریجری بلز یا پاکستان، یہاں پہ میوچل فنڈز لے رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، میوچل فنڈ تو ایسٹ مینجمنٹ، لیکن اگر آپ نے ٹریجری بلز یا PIBs جس کو ہم کہتے ہیں وہ خریدنے تو آپ کو ایک چوتھا اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے۔ دس از آل فائنینشیل مینجمنٹ اینڈ دس از آل شوڈ بی ڈن بائی بینکس۔ سو نیو الفا پرووائڈز یو آل آف دیٹ۔ نہ صرف آپ اس کے اندر ڈیجیٹلی آن بورڈ کر سکتے ہیں اپنے یہ تمام اکاؤنٹ جن کا آپ نے ذکر کیا، اب آپ تھرو نیو الفا کھول سکتے ہیں اور اس کے ذریعے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایگزیکٹلی وی ور ٹاکنگ اباؤٹ اٹ دی ادر ڈے ایز ویل، لیکن اب اوبویسلی ایک عام شہری ہمیں دیکھ رہا ہے، اکاؤنٹ بھی ہوگا جو کرنا بھی چاہتا ہے، ہی وانٹس ٹو لرن، بٹ یہ لرننگ کرو کدھر آئے گا؟
Does it assist you in understanding as well how to go about it? Yeah, excellent question. So yes, so हमने इस ऐप के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की बेसिस पे पहले वो आपकी ट्रांजैक्शंस के ट्रेंड को एनालाइज कर लेता है, फिर आपसे कुछ सवालात पूछता है जिसकी बेसिस पे वो आपको प्लेस करता है कि आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, मीडियम रिस्क इन्वेस्टर हैं या लो रिस्क इन्वेस्टर हैं। फिर वो आपको चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एसेट क्लासेस दिखाता है कि इसमें हम आपको रेकमेंड करते हैं बेस्ड ऑन दिस AI कि आपके लिए ये बेहतर रहेगा एंड योर ऑब्जेक्टिव्स। सो फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं क्विक अगले महीने जो अगले साल ना मैं साउथ अमेरिका की हॉलीडेज़ पर जाना चाहती हूँ, आई वांट टू ग्रो माय सेविंग्स फास्ट एंड द ऐप असेसेस कि जी आप हाई रिस्क टेकर भी हैं बेस्ड ऑन सर्टन थिंग्स, तो आपको कह देगा कि फॉर एग्जांपल आप इक्विटी मार्केट के इक्विटी फंड में कर लें विच इज़ हाई रिस्क बट हाई रिटर्न, राइट। वेयर एज इफ द ऐप एनालाइजेज यू कि आप लो रिस्क में आती हैं एंड यू आर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, देन इट वुड ओनली एवर शो यू मनी मार्केट फंड्स जिसके अंदर आपका कैपिटल लूज नहीं हो सकता। सो येस, द आंसर इज़ कि AI and machine learning will tell you कि what are the most best recommended funds for you or And then the asset decision class. is yours how you want to go about it. Yes. बट अभी तो हम अपनी नॉर्मल ट्रांजैक्शंस वाली ऐप में इतना फंसते हैं, इतना एडवांस में आप लोगों ने सही ट्रायल कर लिया है, मतलब फंसेगा तो नहीं बंदा। जी भी हमने बिल्कुल कोशिश कर ली है, ट्रायल भी किया है, लॉन्च भी कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह कल। एक और चीज़ इफ़ यू अलाउ मी कि ये हमने सेविंग्स की बात कर ली। अच्छा, इसके अंदर बाय द वे कुछ गोल बेस्ड सेविंग्स भी हैं। सो जैसे मैंने जिक्र किया ना, इन द फर्स्ट केस यू हैव टू डिसाइड कॉन्शियसली कि मैं किस एसेट क्लास में जाऊँ, म्यूचुअल फंड्स में जाऊँ जैसे अब्दुल्ला ने कहा, या डायरेक्ट सिक्योरिटीज़ ख़रीदूँ, शेयर्स ख़रीदूँ किसी के, या टी बिल्स या PIBs में जाऊँ, या TDRs भी हैं, टर्म डिपॉजिट रिसीट्स जिसको कहते हैं कि 7 दिन 14 दिन 30 दिन के लिए आप अपने पैसों को लगा दें। बहुत कन्वेंशनल या इस्लामिक दोनों तरीके इसमें मौजूद हैं, तो आप जो लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। दैन दी अदर बिग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल लाइफस्टाइल इज़ बोरोइंग। आज अगर आपने किसी चीज़ के लिए बोरो करना है ना, सो यू डोंट नो वेयर टू गो जी, हालांकि बैंक्स का काम है टू लेंड, बट you'll scramble for something and you'll call somebody in some bank and say कि मैंने जो है वो क्रेडिट कार्ड लेना है या मैंने कैश लोन लेना है 10 लाख रुपए का फॉर एग्जाम्पल। जी, app does it for you, so you can instantly get cash loans up to 7.5 lakh rupees. You can get a car loan. You can actually buy a car from the app. and multiple other features. So there's new app देखिए, so available worth for you getting out into there. और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो कुछ यहाँ तो हमने बात कर ली है, लेकिन फाइंड आउट मोर अबाउट इट बिकॉज इसमें बड़े फ़ायदे हैं, तो ये हो सकता है। याह्या खान साहब, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।